खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफज़ल और निजात बख्श नाम में आपका सबकी सलामती हो। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक और मौका दिया है कि हम उसकी उस अजीम मोहब्बत के बारे सीख सकें जो वो हम सबसे करता आ रहा है और उसने उसका इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया है। तो आएँ, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं दरख्वास्त करूँगा भाई स्टीफ़न से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। भाई स्टीफ़न। भाई स्टीफ़न, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। चलें भाई डैनियल खोखर, आप दुआ करें फिर। आप सबको इसमें आज फिर खुशामदीद कहते हैं और आज सबक नंबर 6 है और उसका इन्वान है खुशखबरी का भेद। खुशखबरी का भेद जब हम करते हैं तो इसका क्या मतलब है हकीकत में कि खुशखबरी का भेद जो खुदा मुझे और आपको बताना चाहता है वो हकीकत में है क्या। खुशखबरी का भेद आज जब हम इफ्सियों का ख़त उसका 3 बाब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये खुशखबरी का भेद क्या है और हम किस तरह उसमें शामिल हैं। खुशखबरी के भेद में किस तरह इफ्सियों की कलीसिया शामिल थी और फिर किस तरह आज मैं और आप इसका हिस्सा बन चुके हैं। खुशखबरी का भेद यकीनन आप जब इसको देखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि खुशखबरी का भेद जो है वो यकीनन यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, सलीब पर जान देना और उसके बाद आसमान पर जाना और हम सबको उस निजात के मंसूबे में शामिल करना जो उसने तैयार किया है। तो इसलिए खुशखबरी के भेद के बारे जब आज हम सीखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं और उसमें पहली बात हम ये देखेंगे कि उसने किस तरह ये खुशखबरी का भेद लिया है, कहाँ से उसने लिया है, कैसे उसको ये खुशखबरी का भेद मिला है। पौलुस रसूल हम जानते हैं कि उसको गैर मामूली मुकाशफात मिले। आइए 2 कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी पहली 4 आयत देखते हैं कि किस तरह उसे कौन कौन से मुकाशफात मिले। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिएगा
دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات، یہاں پر لکھا ہے مجھے فخر کرنا ضرور ہوا، مجھے فخر کرنا ضرور ہوا۔ کیوں فخر کرنا ضرور ہوا؟ اگرچہ مفید نہیں، پس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے۔ یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ جب آپ یہ آیات پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پولس رسول نے ایسے مکاشفات کا اسے علم تھا جو اس نے کبھی بیان نہیں کیے، اور یہ جو شخص کہہ رہا ہے نا، یہ وہ خود تھا جو آسمان پر، تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور خدا نے اسے وہاں تمام کچھ دکھایا جو دیکھنے کے قابل تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے میں نے وہ وہاں کیا کیا دیکھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ بیان کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ اس لیے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ انہیں افسیوں کی کلیسیوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو مکاشفات اس نے دیکھے اسے وہ افسیوں کی کلیسیا کو بتانا چاہتا تھا۔ اس کے پیغامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ امید تھی کہ اسے اس تعلیم کے ساتھ کلیسیا جو ہے وہ خدا کے کردار کو حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں معلوم ہو جائے، یعنی کہ جب وہ اس حقیقت کو بیان کرے گا، اس مکاشفات کو بیان کرے گا، تو بہت سی باتیں کلیسیا کو معلوم ہو جائیں گی خدا کے کردار کے بارے میں، اور جب انہیں خدا کے کردار کا پتہ چلے گا تو وہ آسمانی مقاموں میں وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کلیسیا کا کردار کیا ہے، کیونکہ انہیں غیر معمولی مکاشفات جو دیے گئے وہ ان کے سامنے ہوں گے۔ جب ہم مکاشفہ لینے والا، آئیے دیکھتے ہیں یہ مکاشفہ پولس رسول کو ملا۔ افسیوں 3 باب اور اس کی پہلی آیت ہم پڑھیں گے۔ افسیوں 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح کا قیدی ہوں۔ پولس رسول نے افسیوں کو 62 AD میں یہ خط لکھا۔ اس وقت وہ جیل میں تھا، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور ہمیں بڑا واضح طور پر اس کے دوسرے خطاب سے ملتا پتہ چلتا ہے۔ وہ نیرو بادشاہ سے انصاف کی توقع کر رہا تھا جو ایک بت پرست بادشاہ تھا، اور یقیناً نیرو بادشاہ اس کو کسی طور پر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہذا پولس رسول ان باتوں کو جانتا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں غیر قوموں والوں کی خاطر مسیح کا قیدی ہوں۔ کیوں غیر قوم والوں کی خاطر مسیح کا قیدی ہوں؟ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں دنیاوی قیدی ہوں، اس نے کہا میں مسیح کا قیدی ہوں، اس لیے کہ مسیح کی خاطر میں قید میں آیا ہوں، اور غیر قوموں کا اس لیے وہ کہتا ہے کیونکہ غیر قوموں کا وہ رسول ہے جو ذمہ داری خدا نے اسے دی تھی کہ غیر قوموں تک تو نے پیغام کو پھیلانا ہے، وہ اس نے نبھانے کی کوشش کی۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، انصاف کے لیے بےتاب تھا، اسے مجرم سمجھا جاتا تھا، اور جب اسے مجرم سمجھا جاتا تھا تو اس کی کلیسیا کیا سوچتی ہوگی، کیا کلیسیا کے تاثرات ہوں گے؟ اسی 3 باب کی 13ویں آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے
जो तुम्हारी खातर सहता हूँ, हिम्मत ना हारो क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। क्या कह रहा है? हिम्मत ना हारना। तो मुझे देखते हो जेल में, तुम्हें पता है कि मुझे ये जेल जो है, मैं मसीह के लिए यहाँ कैदी हो चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या आगे होने वाला है, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारी हौसला शिकनी ना हो जाए। क्योंकि लाजमी बात है, पौलुस रसूल ने उन्हें कन्वर्ट किया, खुदा के करीब लाया, अब वो खुद जेल में है। तो वो आप अगर थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप एक बंदे पर इत्मीनान करते हैं, आपको पता है ये खुदा का बंदा है, जेल में चला जाता है, हतुल उसा कोशिश करते हैं लेकिन नहीं, उसे रिहाई नहीं मिलती, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? आप सोचेंगे वो पता नहीं यार क्या हो गया, खुदा ने पता नहीं इसको क्यों ऐसे किया है। लेकिन यहाँ पर आप पौलुस रसूल को देखें, वो उन्हें लिखता है कि दो मुसीबतें मुझ पर आती हैं, इसकी वजह से तुम हिम्मत मत हारो, जो काम खुदा ने दिया है उसे करते रहना, क्योंकि उसका ज़मीर बिल्कुल साफ था। इसी के दौरान इसी जेल में उसने दूसरे खतूत भी लिखे हैं, और हम जानते हैं कि वो जल्द रिहाई पाने पर इत्मीनान उसे था, वो जानता था शायद उसको रिहाई मिल जाए, लेकिन हम देखते हैं कि उसको कभी भी रिहाई नहीं मिली। वो मसीह यस्सु का कैदी था, वो रूमी कैदी हरगिज़ नहीं था। मसीह की मनादी करने और उस पर ईमान लाने की वजह से वो कैद था, इसलिए वो कहता है कि मैं मसीह का कैदी हूँ। यहाँ तक कि अपनी कैद के दौरान वो लोगों को जमा करता और उन्हें इंजील की बिशारत का पैगाम देता था। और हम देखते हैं इफिसियों 6 बाब और उसकी 18 से 20 आयत में हमें पता चलता है कि वो क्या करता था। आइए 6 बाब उसकी 18 से 20 यहाँ पर लिखा है, कहता है और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इस घर से जागते रहो कि जब सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। ये उसका कहता है इंजील की बिशारत का पैगाम जो मुझे देना है क्या है, हर रोज़ दुआ किया करो और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूँ। ये वो इंजील की बिशारत के पैगाम को कभी नहीं भूला, वो हर वक्त इंजील की बिशारत के काम को लेकर आगे बढ़ा। कहता है जिसके लिए जंजीरों से जकड़ा हुआ एलची हूँ और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूँगा जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह तमाम कुछ मुसीबतें, दुख, दर्द जो उस पर आए, जो उसे सहने पड़े, वो इसलिए सहने पड़े क्योंकि वो मसीह की खातर तमाम कुछ सह रहा था, मसीह यस्सु की खातर, क्योंकि कैद में होने के नाते वो कभी भी भूला नहीं कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, इसलिए वो हर वक्त उनकी हौसला अफजाई करता है कि वो उसके जो भेद है उसको कभी ना भूले। मसीह का भेद है क्या? आइए इफिसियों 3 बाब उसकी 2 से 6 आयत में हमें पता चलता है कि ये भेद क्या है। लिखा है, शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशवे से मालूम हुआ, चनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, जो और ज़मानों में बनी आदम को उसी तरह मालूम ना हुआ जिस तरह उसने मुक़द्दर रसूलों और नबियों पर रूह में अब ज़ाहिर हो गया है। यानी ये कि मसीह यस्सु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल है। जहाँ पर वो कलीसिया को बताता है, कहता है मैंने पहले आपको लिखा है कि ये भेद क्या है। भेद मुझे कैसे मालूम हुआ? मुकाशफात के ज़रिए। खुदा ने जो पैगामात मुझे दिए हैं, मुझे उसके ज़रिए खुदा की खुशखबरी का भेद मालूम हो गया, मसीह का भेद मुझे मालूम हो गया। किस तरह उसको मालूम है?
اس لیے کہ نبیوں نے رسولوں نے اس سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ بید جس کی وہ منادی کر رہا ہے وہ یہی ہے جس کا شروع سے اس نے بیان کر دیا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بید کیا تھا۔ ابراہیم کو یہ بید بتایا گیا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے تمام قومیں نجات پائیں گی۔ بہت سے لوگ آج یہ خیال کرتے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ نجات نہیں ہے، یہودیوں کے لیے ہمیں سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے ہر روز ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن کیا آدم یہودی تھا؟ خدا ہر قوم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی وہ یہودیوں سے کرتا ہے۔ کیا نوح یہودی تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر انہیں زیادہ اہمیت ہم سے کیسے مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ خدا نے غیر قوموں کو بھی وہی اہمیت دی ہے۔ ابراہیم یہودی نہیں تھا۔ ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا کہ تیرے وسیلہ سے تمام قومیں برکت پائیں گی، تو باعث برکت ہے۔ یعقوب کے ذریعے، پھر اسحاق کے ذریعے اور تمام انبیاء کرام کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ نجات کا بندوبست غیر قوموں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر ہم اسی دوسری آیت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا میں نے پڑھا تھا؟ شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا۔ کہتے ہیں اس فضل کا، وہ فضل کیا تھا؟ خداوند نے اس کو غیر قوموں کا رسول مقرر کیا۔ وہ فضل کس لیے اس پر ہوا؟ ہمارے لیے، تاکہ وہ ہمارا رسول بنے اور ہمیں وہ تمام باتیں بتائے کہ کس طرح ہم اس نجات کے منصوبے میں شامل ہوتے ہیں۔ اعمال 9 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیا لکھا ہے وہاں پر وہ بتاتا ہے کہ کس طرح خدا نے اس کو بلایا اور خدا نے اس کو چنا۔ لہٰذا میں اور آپ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ خدا آج بھی مجھے اور آپ کو اس لیے پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 7 آیت۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا یہ منصوبہ کیا ہے۔ کہتا ہے میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا۔ پولس رسول بڑا واضح کرتا ہے، کہتا ہے میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ میں اسی غرض سے منادی کرتا ہوں کیونکہ خدا نے مجھے غیر اقوام کے لیے چنا ہے، اور وہ بید جو اسے ملا وہ ان کے ساتھ بھی بانٹنا چاہتا ہے، اور آج وہ ہمارے ساتھ بھی بانٹ رہا ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی یہ کہ وہ بید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حل لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بید کس قدر سمجھتا ہوں۔ وہ اس کو سمجھتا تھا، یہ راز اس کے پاس تھا، اور وہ راز عیاں کرتا ہے، لیکن اب رسولوں اور انبیاء کے ذریعے نہیں، جنہیں روح القدس کا تحفہ ملا، ان کے ذریعے یہ تمام کچھ عیاں ہو گیا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا جس طرح اس کے مقدر رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ یعنی جب نبیوں نے یا دوسرے لوگوں نے منادی کی تو انہیں اس طرح یہ معلوم بھید نہیں ہوا تھا۔ آج ہم اس بھید کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، یہ بھید کیا تھا، اور 6 آیت میں وہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ بھید کیا تھا، یہ غیر قوموں کے پاس خدا کا کلام لے کر جانا تھا، اور جب خدا کے غیر قوموں نے یہ خوشخبری کا بھید سنا تو وہ اس میں شامل ہو گئی، اور خدا نے انہیں میراث کا حق دیا۔ دیکھیں 6 آیت میں بڑی خوبصورت ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک ہوئی، یعنی وہ خوشخبری، وہ نجات کا منصوبہ، یسوع مسیح کا آنا، صلیب پر جان دینا اور دفن ہونا اور تیسرے دن جی اٹھنا، اور آج اختیار اپنے پاس رکھنا، اس کی وجہ سے ہم میراث میں شریک ہیں اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہمیں میراث ملتی ہے۔ دوسری بات
ہم اس کی کلیسیا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ تیسری بات کرتا ہے کہ ہم اس وعدے میں داخل ہیں جو خدا نے بنی اسرائیل سے یا تمام لوگوں سے کیا تھا. یسوع مسیح کی موت تک بنیادی طور پر خدا نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل پر آشکارا کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بغیر نسلی امتیاز کے خدا کا مکاشفہ سب کو اکٹھا کرتا ہے. بغیر نسلی امتیاز کے خدا ہر ایک کو پیار کرتا ہے اور پھر وہ سب کو اکٹھا کرتا ہے. اور یہ بید آج مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے کہ ہم کلیسیا کے ذریعے وہ بید ظاہر کریں، دوسروں کے پاس ہم پیغام لے کر جائیں کہ یہ بید کیا ہے. اگرچہ پولس رسول کو خاص مکاشفہ عطا ہوا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو اہم تصور نہیں کرتا ہے. اسے اپنی نااہلی کا احساس تھا. 3 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا. 8ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری. وہ اپنے آپ کو اہم تصور نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ایک گناہ گار سمجھتا ہے اور گناہ گار کے طور پر دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسیح کے بغیر میری نجات ناممکن ہے. 1 تموتھیوس اس کا 1 باب اور اس کی 15ویں آیت میں وہ اس کا مزید بیان کرتا ہے. 1 تموتھیوس 1 باب اور اس کی 15ویں آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. مجھے اور آپ کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے. ہم جتنے یسوع مسیح کے قریب ہوتے ہیں، ہم اتنے ہی اپنے آپ کو نااہل سمجھتے ہیں. ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اتنے زیادہ ہم اپنے گناہوں کی فطرت سے آگاہ ہوتے ہیں. جتنا زیادہ میں اپنے گناہ کی فطرت سے آگاہ ہوتا ہوں، اتنا ہی زیادہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں شاید اپنے طور پر نجات حاصل نہیں کر سکتا. لیکن ہم جب اس کے ساتھ منسلک ہیں تو ہم اس کی شبیہ میں تبدیل ہو رہے ہیں. جتنا زیادہ ہم اس کی گناہ کی فطرت سے آگاہ ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم اتنے ہی زیادہ مسیح کی شبیہ کے ساتھ منسلک ہوتے جاتے ہیں، اس کی مانند ہوتے جاتے ہیں. 2 کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح مسیح کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. 2 کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 18ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. یعنی جتنا میں گناہ کی فطرت سے آگاہ ہوتا ہوں، اتنا مجھے اپنے بارے پتہ چلتا ہے. اور جب میں اپنے بارے پتہ مجھے چلتا ہے تو پھر میں یقیناً مسیح کی شبیہ میں تبدیل ہونے کا عمل مجھ میں شروع ہو جاتا ہے. ہماری زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلی ایک گواہی ہوتی ہے جو ہمیں خدا کی حکمت کو آسمانی قوتوں تک بتانے کی اجازت دیتی ہے. جب مجھے پتہ چلتا ہے تو پھر میں یقیناً خدا کی ان مقاموں میں جو آسمانوں پر ہیں یہ بتانے کے قابل ہوتا ہوں، انہیں بتانے کے قابل ہوتا ہوں کہ خدا نے مجھ پر کیا مہربانی کی ہے، خدا مجھ پر کتنی زیادہ مہربانی کر رہا ہے. وہ برائی کی طاقتوں کے ساتھ، وفادار فرشتے ہیں نا جو، وہ برائی کی طاقتوں کے ساتھ اس کے معاملات میں خدا کی حکمت کو سمجھتے ہیں. اور پھر بدکار فرشتے بھی آپ کو ملتے ہیں، وہ خدا کے کردار کے متعلق جھوٹے الزامات کے بارے سمجھتے ہیں کہ وہ بے نقاب ہو چکے ہیں، یعنی وہ شکست کھا چکے ہیں اور قابل مذمت ہیں. یہ ہے خدا کی کلیسیا کا کام کہ وہ خدا کی کلیسیا جانتی ہے کہ کیا ہوگا.
جو مکاشفہ اس کو ملا اس کے نتائج کیا ہیں؟ خدا کو جاننے والے، ہم خدا کو جاننے والے بنتے ہیں۔ جب جو مکاشفہ اس کو ملا اس کی وجہ سے ہم خدا کو جاننے والے بنتے ہیں۔ پولس رسول دعا کرتا ہے، گھٹنے نشین ہوتا ہے، دعا کا آغاز بڑا خوبصورت طریقے سے وہ کرتا ہے، ہر خاندان کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تمام خاندان وہ کتنے بھی نراست کیوں نہ ہوں ان کا تعلق باپ سے ہے۔ آئیے یہاں پر اس کے بارے تیسرے باب کی 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم 13ویں آیت سے پڑھیں، بلکہ 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ وہ دعا کس کے لیے کر رہا ہے؟ کلیسیا کے لیے اور سب کے لیے۔ وہ کہتا ہے میں گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ بڑا خوبصورت بیان لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کس کے لیے؟ جس سے آسمان، باپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ اگر میں اور آپ نامزد ہیں باپ کے ذریعے تو پھر ہم کیسے بھی ہوں خدا مجھے قبول کرتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے باپ کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ باپ ہمیشہ باپ بھی ہوتا ہے، چاہے بچہ ناراض ہو یا راست ہو، اس کے کام اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن اس کا ایک ہے کہ وہ درخواست کرتا ہے، اس درخواست کرتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی روح کے ذریعے روحانی طاقت عطا کرے۔ دیکھیں 16ویں آیت میں کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ۔ یعنی وہ دعا کرتا ہے کہ باطنی انسانیت میں زور آور ہو جاؤ، یعنی تم لوگ تبدیل ہو جاؤ۔ ہمیں تبدیل ہونا ضروری ہے اور مسیح ہم میں بسے گا پھر، تاکہ تثلیث کے مشترکہ عمل کے ذریعے محبت میں جڑ پکڑ کر بنیاد قائم کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہم جان سکیں کہ علم سے آگے کیا ہے؟ مسیح کی محبت۔ جو کچھ بھی آپ کو علم ہے نا، جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں، اس کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس سے آگے، سب سے آگے خدا کی محبت ہے۔ مسیح میں خدا کا جلال افسیوں کی خط میں بہت بڑے اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے۔ جب پولس رسول مسیح کی محبت پر غور و خوض کرتا ہے تو وہ تعریف اور جلال سے مناجات کرتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ یسوع مسیح کو اس کی کلیسیا میں جلال ملے، یعنی مسیح کو کلیسیا کے اندر جلال ملے۔ مناجات ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جو کچھ ہم مانگتے ہیں خدا اس سے کہیں زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، خدا ہمارے لیے وہ کر سکتا ہے جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر تیسری بات، اس کی قوت ہمارے اندر کام کرتی ہے۔ اور پھر چوتھی بات، بطور کلیسیا ہم سب کو خدا کو جلال دینا چاہیے۔ آئیے بائبل مقدس میں 20 اور 21 آیت، تیسرا باب 20 اور 21 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے، یہ 18ویں آیت میں اس سے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک پہنچو۔ کہتا ہے بڑائی، چڑھائی، لمبائی معلوم ہو جائے۔ کیا ہے؟ کیا محبت کی ناپا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جہاں پر وہ جوش میں آ کر اس محبت کو ظاہر کرتا ہے جو خدا مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب جو ایسا قادر ہے، دعا کر رہا ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تسخیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں
पुश्त दर पुश्त और अब्दुलाबाद उसकी तमजीद होती रहे। ये है खुदा का पैगाम जो मुझे और आपको दिया गया है। इनमें से कौन सी तालीमात ख़ास तौर पर आपके लिए अहम है जो वो हमें बताता है? जब मसीह का रूह हम में बसता है तो हमें ताकत मिलती है और हमें रोशनी का एक ऐसा रास्ता मिलता है, और हमारे पास जितनी ज़्यादा रोशनी होगी इतना ही हम अपने पास रहने वाले दूसरे लोगों को रोशनी फराहम कर सकेंगे। अगर मुझे रोशनी मिली है तो फिर मैं उन्हें फराहम कर सकूँगा। हम जितने यीशु मसीह के करीब होंगे उसकी मोहब्बत के बारे हमारे ख्यालात उतने ही ज़्यादा वाज़िया हो जाते हैं। जब हम उसकी पकीज़गी को देखते हैं तो हम अपने किरदार की खामियों को मज़ीद बेहतर तौर पर समझते हैं। हम उसके पीछे जाते हैं और उस ममूरी को जो उसमें है और जो उसके आसमानी किरदार में कमाल के साथ चमकती है, हम उसे हासिल करने के लिए तड़पते हैं और ये देखकर हम उसकी सूरत में बदलते जाते हैं। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपने आप ऊपर देखें, मैं अपनी तरफ जब देखता हूँ तो मुझे कोई यकीन नहीं होता कि मैं निजात हासिल कर सकूँ। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को देखता हूँ ना तो मुझे कामल भरोसा होता है, मुझे यकीन होता है कि मैं निजात को हासिल करूँगा। और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी निजात यकीनी है। जब मैं यीशु मसीह को देखता हूँ, अपने आप को देखने से मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन जब मैं यीशु मसीह को देखता हूँ तो मुझे यकीन होता है कि ये